بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عجیب اور ناپسندیدہ خیالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا، یا مصلی پر کھڑے ہوتے ہی گھر کے مسائل، کاروبار کی فکریں اور پرانی باتیں اچانک یاد آنے لگتی ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا میری نماز واقعی ہو رہی ہے، اور کبھی یہ احساس بھی دل کو گھیر لیتا ہے کہ میں ان خیالات سے اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی میری عبادت قبول نہیں کر رہا؟ یہ سوال صرف آپ کا نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کے دل کی خاموش پکار ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کا ڈر ختم کر دے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی کی سب سے اہم پیشکش ثابت ہوگی، کیونکہ اگر آج آپ نے یہ بات نہ سمجھی تو شیطان آپ کو عبادت سے دور کر کے ہی دم لے گا۔ میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں وہ نبوی طریقہ اور وہ حل بتاؤں گا جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، لیکن ایک بات پہلے ہی اپنے پلے باندھ لیں کہ اگر آپ نے اس پیغام کا ایک بھی حصہ چھوڑ دیا، مس کر دیا، تو کل کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور وہی خیالات دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک خطرناک غلطی کیا ہے جو ہم سب نماز میں کرتے ہیں، وہ ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ 5 بڑے پوائنٹس بتانے لگا ہوں جن پر میں نے آج کی اس پوری ریسرچ کو ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو سمجھ لیا تو میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نماز کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ پہلا پوائنٹ، ہم یہ جانیں گے کہ کیا ان برے خیالات سے واقعی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، یا صرف آپ کا وہم اور گمان ہے۔ دوستو، اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سناؤں گا جو خود اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا اپنی نمازوں پر یقین بڑھ جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، ہم اس خفیہ دشمن کا نقاب اتاریں گے جس کا نام مستند روایت میں آیا ہے اور جو خاص طور پر آپ کے مصلی پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، میں آپ کو وہ نبوی علاج اور وہ خاص طریقہ کر کے دکھاؤں گا جس سے یہ دشمن سیکنڈوں میں آپ کی نماز سے دور بھاگ جائے گا۔ اور پانچواں پوائنٹ تو سب سے اہم ہے، میں آپ کو وہ 2 کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے وضو کے وقت اور نماز کے دوران کر لیے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی
جرأت بھی نہیں کرے گا۔ دوستو، نماز کی ان کیوں کو سلجھانے سے پہلے ایک بہت بڑا انکشاف سن لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیالات گناہ ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ تو کتنا گنہگار ہے، مصلی پر کھڑا ہے اور سوچ کیا رہا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو منافق ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بھائی بار بار یہ سوچتا ہے تو مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، کان کھول کر سن لیں، یہ بات میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ محض خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جب تک آپ اپنی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکالیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے، آپ کی نماز قائم ہے۔ یہاں ایک بہت باریک نقطہ ہے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اس نقطے کو نہ سمجھا تو آپ کی نماز بے شک ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے جو نماز کو ٹوٹنے سے تو بچا لیتی ہے لیکن اسے بے جان کر دیتی ہے؟ یہ وہ خفیہ راز ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ ابھی بتا دیا تو آپ اس خفیہ دشمن کی چال نہیں سمجھ پائیں گے۔ میرے دوستو، نماز میں خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو آپ خود لاتے ہیں، جیسے کاروبار کا حساب کرنا، اور ایک وہ جو بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتے ہیں۔ شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ باتیں یاد دلائے گا جو آپ کو سارا دن یاد نہیں آتی تھی۔ آپ کو وہ حساب یاد آ جائے گا جو مہینوں سے الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دشمن کی وہ بات یاد دلائے گا جس پر آپ کو غصہ آئے۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے آپ کا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر دیا تو آپ کی نماز صرف ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ دوستو، فرض کریں آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو اور آپ کا جسم تو وہاں ہو لیکن آپ کی نظریں کہیں اور ہوں اور آپ دماغ میں کسی اور کی باتیں سوچ رہے ہوں، تو کیا وہ بادشاہ آپ کو انعام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ نماز بھی ایسے ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری، اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری میں غیر حاضر ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر نماز نہیں ٹوٹتی تو پھر ہم اس عذاب سے بچیں کیسے؟ تو میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں برے خیالات آتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے برے اور گندے خیالات آتے ہیں
کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جلتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ جائیں، لیکن وہ گندی بات زبان پر نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو پکا اور سچا ایمان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چور کہاں چوری کرنے جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے۔ آپ کا یہ جو دل ہے نا، یہ وہ گھر ہے جس میں ایمان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان وہ چور ہے جو آپ کے اس گھر پر ڈاکہ ڈالنے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا تو شیطان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ کی نماز میں آ کر آپ کو تنگ کرتا؟ وہ آپ کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایمان کا سونا موجود ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اس نقاب پوش دشمن کا چہرہ بے نقاب کرنے کا، جس کا نام خنزب ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جس کا کام صرف اور صرف نمازیوں کو مصلی سے بھگانا ہے۔ خنزب کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو گمشدہ چیزیں یاد دلاتا ہے۔ دوسری چال یہ ہے کہ وہ آپ کو پچھلے جھگڑے اور میکے یا سسرال کی وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو آپ کے گھر میں ادہم مچاتی ہے۔ یہ سب سے خطرناک چال ہے کیونکہ یہ نہ صرف نماز خراب کرتی ہے بلکہ ہنستے بستے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے۔ وہ آپ کو نماز کی رکعتیں بھلا دیتا ہے تاکہ آپ کو اپنی نماز پر شک ہو جائے۔ اس کا علاج خود اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں اس کا احساس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکار دو۔ یاد رہے تھتکارنے کا مطلب تھوکنا نہیں بلکہ صرف منہ سے ہلکی سی ہوا نکالنا ہے، جیسے ہم تھو تھو کرتے ہیں۔ اپنی گردن کا ہلکا سا بائیں طرف موڑیں اور 3 بار آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں طرف تھتکار دیں۔ وہ خنزب وہاں سے ایسے بھاگے گا جیسے کسی نے اس پر آگ کا گولا پھینک دیا ہو۔ اب وہ 2 طریقے سن لیں جو آپ کی نماز کو مضبوط بنا دیں گے۔ پہلی بات، وضو ٹھیک سے کریں۔ وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں بلکہ روح کو تیار کرنے کا نام ہے۔ جب آپ کا وضو کامل ہوگا تو آپ کے گرد نور کا ایک ہالہ بن جائے گا جسے توڑنا شیطان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات، نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ جب آپ کو پتا ہوگا آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ کو لفظوں کا مطلب پتا ہوگا تو آپ کا دماغ کہیں بھاگے گا ہی نہیں، وہ ان لفظوں کے پیچھے چلے گا۔ اور دوسری بات، نماز کو ٹھہر کر پڑھیں۔ جلدی میں کی گئی نماز شیطان کی دعوت ہے اور سکون سے پڑھی گئی نماز رحمان کی خوشنودی ہے۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں جیسے آپ اللہ سے براہ راست کلام کر رہے ہوں۔ آخر میں وہ نشانی سن لیں جو بتائے گی کہ آپ کی نماز کب قبول ہوگی۔ اگر نماز کے بعد آپ کے دل میں افسوس پیدا ہو کہ ہائے میں اپنی نماز میں اللہ کو صحیح طرح یاد نہیں کر سکا، تو آپ کو مبارک ہو۔ یہی وہ نشانی ہے
کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو وہ اکڑ کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے، لیکن جس کی نماز قبول ہوتی ہے اللہ اسے عاجزی دے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے ہمیں ایسی نماز عطا فرما جس میں دل صرف تیری طرف متوجہ رہے اور زبان تیرے ذکر سے تر رہے۔ ہمیں شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے محفوظ رکھ اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ کی یہ مخلصانہ بات آپ کی نماز میں بہتری کا سبب بنے گی۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ پیغام کسی ایک شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان اور مددگار ہو، آپ سب کو خوشیاں اور سکون عطا فرمائے، ہمیں مسکراتے رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں اپنے اس بھائی کو بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم